کہ کسی بھی شخص کو کوئی بھی پریشانی اور غم و لاحق ہو تو استغفار کرنے کے بعد وہ یہ دعا پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ تمہیں وہ تسبیح بھول گئی ہے جو ملائکہ کی تسبیح ہے، تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، اسی کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون سی تسبیح ہے؟ آپ پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا، اے ابن عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر تک کے درمیان یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لو تو دنیا تمہارے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کلمہ کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا، اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ چنانچہ وہ تسبیح جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور رزق کی تنگی کے بارے میں بتاتے ہوئے عرض کی، دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ تو تسبیح تمہیں یاد نہیں جو فرشتوں کی تسبیح ہے اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، دنیا تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور پھر کچھ دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ میں حیران ہوں کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ ربیع الاول کے مہینے میں کسی بھی نماز کے بعد اول و آخر ایک تسبیح درود شریف کی کرنی ہے، اس کے بعد ایک تسبیح 100 دانوں والی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ پڑھ لیں تو ناظرین قرآن کی وہ صورت، وہ بابرکت، مختصر، آسان اور رزق برکت دینے والی سورت، بلکہ قرآن کا دل کہلانے والی سراسر نور، سراسر شفا اور اللہ کا خاص تحفہ ہے، وہ صورت ہے صورت فاتحہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے ابتدائی دنوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے لے کر آئے اور فرمایا کہ یہ وہ صورت ہے جو رب کائنات نے خود اپنے خزانے سے عطا فرمائی ہے۔ یہ صورت ایسی روشنی ہے جو اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے، دلوں کو سکون دیتی ہے اور گھروں میں رحمت برسا دیتی ہے۔ صورت فاتحہ صرف نماز کی صورت نہیں، یہ بندے اور رب کے درمیان ایک رابطہ ہے، ایک گفتگو ہے، ایک عرض ہے، اور اسی عرض کا جواب اللہ خود دیتا ہے۔ تو جو بندہ ربیع الاول جیسے بابرکت مہینے کے آنے سے پہلے ہی صورت فاتحہ کو اپنے روز کا معمول بنا لیتا ہے، روزانہ صبح و شام کم از کم 3 بار اس صورت کو دل سے پڑھتے ہیں، یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی برکت دیتا ہے کہ اس کے گھر سے محتاجی اور تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، اس کے دل سے بے سکونی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی زندگی میں نور ہی نور پڑ جاتا ہے۔ صورت فاتحہ نہ صرف رزق کے دروازے کھولتی ہے بلکہ دل کی بیماریوں، نفسیاتی الجھنوں اور زندگی کی تھکاوٹوں کا علاج بھی ہے۔ اور یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خاص تحفوں میں سے ہے جن پر خود جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ نور اللہ ہے نے آسمانوں کی بلندیوں سے آپ کے لیے خاص نازل فرمایا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ربیع الاول کی تیاری ایسی ہو جو اللہ کو پسند آ جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا ذریعہ بن جائے، تو صورت فاتحہ کو حالی سے اپنا ساتھی بنا لیں۔
دن میں 3 بار خلوص دل سے پڑھیں، بلکہ جب بھی نماز پڑھیں نماز کے بعد دعا مانگنے سے پہلے 3 بار اس صورت کو لازمی پڑھیں، کیونکہ یہ صورت ایک دعا بھی ہے۔ سب سے بہترین دعا، اگر آپ کو دعا مانگنا نہیں آتا یا آپ دعا نہیں مانگتے تو آپ اس صورت کو پڑھا کریں۔ یہ صورت آپ کے لیے سراسر ہدایت، حفاظت ہے، قبولیت ہے، نیز آپ کی تمام حاجتوں کے لیے، آپ کی دنیا اور آخرت کی زندگی کے لیے ہے۔ تو دعا کریں اور دیکھیں کہ کس طرح آپ کی زندگی میں اللہ کا نور برسنے لگتا ہے، کیونکہ صورت فاتحہ کوئی عام صورت نہیں، یہ ایک نور ہے، یہ سراسر رحمت ہے جو دلوں کو بھی بدلتی ہے، اور مقدروں کو بھی صورت فاتحہ ایک مرتبہ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ محترم ناظرین، اب ہم اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔